بہرحال درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کا کرم، اس کا احسان کہ اللہ پاک نے ہم سب کو پورے علاقے سے چن کر کے جاڑے کے موسم میں گھر سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائی اور دین کی محفل میں چند منٹ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم ارادہ کر کے بیٹھے کہ جو سنیں گے انشاءاللہ عمل کریں گے، جو سنیں گے عمل کریں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان پیدائش کے اعتبار سے نہ جنتی ہے نہ جہنمی ہے، جیسے اعمال کرے گا ویسی سزائیں اور جزائیں ملیں گی۔ سب سے پہلے ارادہ یہ ہو کہ انشاءاللہ جو قرآن کی بات یا حدیث کی بات ہمارے سامنے آئے گی ہم عمل کریں گے۔ اگر عمل کے ارادے سے بیٹھے تو ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کتنی لکھی جائیں گی؟ من لائٹ نہ ہے، میں دکھا دیا صحبت نہیں جا کر کتنی نیکیاں ملے گی بھائی؟ 10۔ جو آدمی کوئی جوان بیٹھا ہے جس کے اللہ نے آواز دے رکھی ہے، 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر بھوت بن کے بیٹھ گئے، جیسے مردے کو جب جلاتے ہیں ہمارے ہندو بھائی تو وہاں بھوت آتے ہیں تاپنے کے لیے، تو خاموشی کے عالم میں بیٹھ کے تاپتے ہیں، نہ ان سے کوئی آنا ہے نہ جانا ہے۔ آپ نکلے، انسان ہو، جانور نکل جائے، آدمی نکل جائے، ان سے کوئی مطلب ہی نہیں، مطلب بیٹھے تاپ رہے ہیں، بس ہاتھ پیر سیک رہے۔ تو اس ارادے سے نہ بیٹھے، اس ارادے سے بیٹھے، جاگتے ہوئے رہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو عالم بیان کرے مسئلے کو سمجھ لیں کہ ڈاکٹر بتائے کہ دوا کو ہلا کے پلا دینا تو مریض کو مت ہلا دینا، بلکہ دوا کو ہلا کر کے پھر پلا دینا۔ اور اگر آدھے سوئے ہوئے آدھے جاگے ہوئے تو ڈاکٹر صاحب تو بتائیں گے کہ ہلا کے پلا دینا، تو مریض کو ہلا کے پلاؤ گے تو دوا پلانی نہیں پڑے گی، مریض پہلے ہی سلام کر لے گا۔ کرے گا نہ کرے گا بھائی؟ تو جاگ کر کے بیٹھو، ہوش میں آ کر کے بیٹھو۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ امت مسلمہ اپنے کانوں کو کب کھولے گی؟ امت مسلمہ اپنے دماغ کی نسوں کو کب کھولے گی؟ آنکھوں کی بصارت کو کب کھولے گی؟ اور کب دیکھے گی کہ امت کا کیا حال ہے؟ آج امت جس سیلاب کے اندر اور جس بھور کے اندر پھنسی ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھنسے تھے، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، خبیب ہوں، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جس گرداب میں یہ پھنسے تھے، آج امت اس سیلاب میں اور اس گرداب میں آ کر کے پھنس گئی ہے۔ اب تو ضرورت ہے جاگ جاؤ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج ہمارا نام و نشان ختم کیا جائے گا۔ پہلے مسجدوں کو ختم کرو۔ بوسنیا ہرزیگووینا کا نمبر آیا تو وہاں کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ اپنے مساجد کی آذانوں کو بند کر دو، کھانا ہمارے دن میں کھانا تم کو کھلائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا یار اس سے بہتر کیا اذان نماز بند، چھٹی مل گئی، کھانا تو ملے گا ہی۔ پھر کہا مدارس بند کر دو، مدارس بند ہو گئے۔ جب مدارس بند ہو پھر بھی کھانا چلتا رہا۔ اور اس کے بعد فرمایا، گورنمنٹ کا آدیش آیا کہ لوگوں اب اپنے گھروں سے قرآن کو نکال کر کے پھینک دو۔ جب قرآن کے نکلنے کا مسئلہ آیا تب مسلمانوں کے اندر حرکت پیدا ہوئی۔ مسجد بند، مدرسہ بند، اب قرآن کے نکلنے کا مسئلہ آیا تو ذرا سی جنبش آئی۔ اور جب تک جنبش آئی، آدمی حرکت کرے، آدمی اپنے قدموں کو اٹھائے، تب تک بوسنیا ہرزیگووینا کے 7 ٹکڑے بن کر کے تیار ہو گئے۔ اور اتر پردیش ہمارا بہت بڑا پردیش ہے، اور اسی کی سیڑھی سے دارالحکومت دلی کی حکومت بنتی ہے۔ میں مسئلہ ہمارا کہیں اور کا کہیں اور نکل رہا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے اندر نبی کا طریقہ ہو۔ کامیابی کہاں بھائی؟ کامیابی کہاں؟ کامیابی انگریز کے طریقے میں نہیں، یہود کے طریقے میں کامیابی نہیں، آج کسی غیر کے مذہب کو اختیار کرنے میں کامیابی نہیں۔ یہ ساری دنیا کا نظام حدیث میں ہے کہ جب تک مصروع زمین کے اوپر کوئی ایک فرد بشر اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، وقت پر سورج نکلے گا، تارے نکلیں گے اور بارش ہوگی، یہ زمین کا سارا نظام چلے گا۔ اور جس دن ایک اللہ والا اس دنیا سے نہیں رہ جائے گا، اللہ اس نظام کو برباد کر دیں گے۔ اب اگر نبی کا طریقہ نکل گیا، نبی کا طریقہ کوئی ہو، مسلمان آپ کچھ تو والو ہو، نبی کا طریقہ ہے، نہ کھانے میں نبی کا طریقہ، نہ شادی بیاہ میں نبی کا طریقہ، نہ تجارت میں نبی کا طریقہ، نہ ملازمت میں نبی کا طریقہ، نہ لباس میں نبی کا طریقہ، نہ وضاقتہ میں نبی کا طریقہ، سارے طریقے ختم ہو گئے، ایک طریقہ ہمارے پاس انگریز کا رہ گیا۔ اور یاد کر لو، لکھ کے لے جاؤ، میں حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، کھانے کے اعتبار سے ہو، کپڑوں کے اعتبار سے ہو، شادی بیاہ کے اعتبار سے ہو، تب قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اب اگر اللہ نہ کرے، کہو آمین، کہو آمین، اللہ نہ کرے، اگر قیامت اللہ کہہ دی چلو ہے اور کہا بھیا تو کہا کریو بھائی، کوئی جوان وہ کوئی لیکھپال ہے، قانون کو ہے، پٹواری کوئی ہے، وہ کوئی نہ ہے، وہاں صرف دیکھا جائے گا نبی کا طریقہ۔ اگر نبی کے طریقے پہ کھانا کھایا ہوگا تو کھانا ہمارا عبادت ہوگا، ہوگا نہ ہوگا۔ ایک حضور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنو، دیسی بھاشن سنو، دیسی بھاشن لکھا ہے، عظمت اولیاء، عظمت اولیاء۔ تو ایک ولی تھے اللہ کے، ندی کے اس پار رہ رہے تھے، دوسرے ولی ندی کے اس پار، تو اس پار والے ولی کی بیوی کھانا لے کر کے گئی، تو ولی نے خوب بیٹھ کے کھایا۔ کیسے کھایا؟ المؤمن یاکل فی اماء واحد والکافر یاکل فی سبعۃ اماء، مومن ایک آنکھ میں کھانا کھاتا ہے، کہیو کر رہا ہے، بیٹھ جیو، دابے رہو، حل من مزید، حل من مزید، لائے رہو۔ قیامت کا میدان ہوگا، اللہ پوچھے گا حل امتلاتی، اے جہنم تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی حل من مزید، اور لاؤ، اور لاؤ، اور لاؤ، ساری دنیا جہنم میں چلی جائے گی، لیکن جہنم کا نعرہ بند نہیں ہوگا۔ اور پھر جب اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اپنا بایاں پیر رکھیں گے تو جہنم چلائے گی اور کہے گی بس ہمارے پیٹ کا منہ بھر دے ہو، رام ہو تو لے ہو، جوک ہو تو لے ہو، چھینے ہو تو لے ہو، میار کھودے ہو تو لے ہو، لائے رہو، کہاں لے لئی ہو گبڑوڑا، گبڑوڑا دیکھو گبڑوڑا، ارے اب تو جگہ جگہ شوچالے بن کے، شوچالے لیٹرین، کہا دیں لیٹرین شوچالے، بیت الخلا، ایک نام نہ کئیوں نہ ہوتے ہیں بن گئے۔ پہلے زمانے میں لوگ کھیتوں میں جاتے تھے، کہاں جاتا ہے؟ لوٹا لی جاتے چلے گئے، مولا فارغ ہوئے، پانی لے کے، پانی ابھی لیک نمبر نہ آیا ہوا، بھر آئے مڑ کے گر گئے، بنائے لیکن گولی، بنائے گولی، یہ کو آگے ایک پیچھے ٹوچن والی گاڑی، اب ٹوچن والی گاڑی جائے رہی، چلی، اب جائے رہی ہے، روڈ ہے، پگڈنڈی ہے، جگروڈ ہے، دھرنا ہے، تو جنتا ہی نہیں، وہ جائے رہی ہوا۔ اب اگر کوئی
کوئی آدمی موٹر سائیکل کے لے کے نکلا اور ذرا سی پہیا پڑی تو آدمی کے کان میں آواز نہیں جائے گی کہ پھٹ جب والا ہے گئے اور ڈھوئے رہو کئی دن بھی ہو اور کل موت آئی ہے کل موت آئی ہے ملکل موت آئیں گے موت آنی ہے والموت حق موت آئے گی اور اگر حکم خدا بندی سے اور اللہ کی تابعداری اور نبی کی فرمان برداری پہ چلے ہوں گے تو فرشتے جب آئیں گے تو قرآن نے بیان کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ فرشتے آئیں گے کوئی ہو میں سیطانوں آیا مجھے مرے ملیا وہ فرشتے آئے رہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اے بندے خدا تو خوف نہ کر کسی چیز کا غم نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں قبر میں تیرے ساتھ رہوں گا حشر میں تیرے ساتھ رہوں گا جب تک تو جنت میں نہ جائے میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا یار بغیر بولے لاگ سکتے ہو نہیں لاگی جو بھاگ ہی لگا سیڑھی لگا ہوتا ہے بھاگ نہیں ہے جگار سمجھتے نہیں ٹھکانا کام ہے بیڑی سی پیشاب سی ضرور کچھ نہ کوئی بنائی بابا بارہ دو پاک پڑھ لو اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا تو نبی کا اسوہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے نبی کا ذریعہ اور اگر نبی کے طریقے پر رہ کر کے ہم نے زندگی کاٹی تو ہم کامیاب ہو جائیں 101% کامیاب ہوں گے اور اگر نبی کے طریقے سے خلاف پیمبر کسے رہ گزیر نہ خواہد کی حرکت پر منزل رسید نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی بھی ہمارا عمل ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا آسان ترکیب ترکیب آسان کہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے اور اگر اپنے عمل کو قبول کرنا ہے تو نبی کے اسوے کو لانا پڑے گا اگر کھانا کھانے بیٹھے ان کے پاس آؤ پہلے ان کے دل کا کی کہتے تو مولوی سے بہت دکھ رہی ہے مجمع مولوی سے تو ہر آدمی فتویٰ دیتے کہ ان کے پیچھے نماز نہ ہوئی ہم دیکھ ہی لیے نا نماز نہ ہوئی فتویٰ دے گی اسے پوچھو کہاں لکھا فتویٰ تمہارے ہاتھ میں کہ نماز ان کے پیچھے نہ ہو مولوی صاحب کم یا پائی ہے ہاتھ پیچھے کم یا پائی ہے تمہیں کوئی پائی نہ ہے تمہیں کوئی پائی نہ ہے کوئی برائی نہ ہے اتنی برائی چھوڑ دو بھئی اللہ کے واسطے کیونکہ وہ مقولہ ہے نا حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مقولہ کی من عاد علی ولین فقد آذنتہ بالحرب جو میرے کسی ولی سے جھگڑے کا ارادہ کرے میں اعلان جنگ کرتا ہوں اب حساب لگو بھیا کہ ان سے جھگڑا کی کون پڑتا پہ ہو میری پڑتا تو سب سے پہلے ان کے نبی طریقہ پہنچو کہ نبی علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے کون سا عمل کرتے تھے یاد نہ ہے جانور ہم سے بڑھیا یا جانور باندھو تو سونگھتے کچھ جاتا ہے کھا کے کہ با کون نقصان والا ہے کون نفع والا کرے پھر کہیں اور ہم ہار سے آئے نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ منہ کوئی ضرورت نہیں بل لاؤ کھانا آئے ٹھوسا ہی لگ یہ نبی کا طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانے سے پہلے اپنے دونوں گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو پھر 3 مرتبہ کلی کرو اکڑو بیٹھ کے کھانا کھاؤ اگر اکڑو بیٹھنے میں کوئی عذر ہے تو 4 پائے ہو کر کے کھا سکتے ہو لیکن کہو بسم اللہ والا برکت اللہ کہیا سیکھ لو آج آ گئی بسم اللہ ارے آپ کہہ لو یار سواب ملی ہو کہو بسم اللہ والا برکت اللہ اور اگر کسی
کوئی مجبوری ہو نہ کہہ پائے ہو، جب بیچ میں یاد آئے تو کہو بسم اللہ اولہ و آخرہ، اے اللہ ہم بھول گئے رہا شروع بسم اللہ پورے گئے اور جب کھانا کھا چکو تو دعا پڑھو اور اپنا پکڑاؤ نہ لگو، سوئے نہ رہو مرے تنا اور نہ رہو کام میں نہ لگو۔ نبی نے فرمایا دعا پڑھو ورنہ قیامت کے میدان میں اس کھانے کا تم سے حساب لیا جائے گا، اور جو بندہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے حساب نہیں لیں گے۔ دعا کون ہے؟ اگر اپنے گھر کھائے ہو دعا پڑھو، سیکھو طبع بجا کے پیو، مفتی صاحب کی جاؤ، مولانا صاحب کی جاؤ، حافظ جی کی جاؤ، بیٹھو پوچھو، تب یہ بتائیے کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ ہم بھوکے تھے تو نے ہمارا پیٹ بھر دیا، ہم پیاسے تھے تو نے ہمیں پانی پلا دیا۔ اے اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے۔ اور جو اس کے بعد پھر پڑھو الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ اے اللہ تیرا شکر ہے آج 200 گھروں کے اندر چولہا نہیں جلا ہوگا۔ مسلمان چلو پیسہ ہوئے چوچو رہے کھا بھیا بحیرہ نہ ہے، آپ لوگوں کا شکر ہے کان کا پردہ چلا گیا لیکن آواز ابھی آتی ہے، یہ کان بالکل کنٹرولنگا ہے۔ تو دعا پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم نے لے آئے ہو مرغے متنجن مارے ہو، مرغا مارے ہو، گوشت مارے ہو، ڈال مارے بڑھیا بڑھیا چڑچڑوں دابی گئے ہو کی بن گئے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی واجعلنی من المسلمین۔ اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا اللہ تو اس کو کھلا دے، اے اللہ جس نے ہمیں پلایا اللہ تو اس کو پلا دے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنا دیا۔ کہیا اور جو اتنا کہہ کر کے سو گئے انشاءاللہ رزق بھی عبادت پڑے گا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ ایک بدو صاحب ندی کے اس پار اور ایک بدو ندی کے اس پار، اس پار والے بزرگ کی بیوی کھانا لے کر کے آئی، تو بزرگ صاحب نے کھانا کھا لیا اور کہا جو کھانا ہے تھوڑا سا بھیا سردی لگی ہے، طبیعت بھی خراب ہے اور ابھی جسٹ بالکل کمبور سے آئے ہیں پروگرام سے، بہت چند منٹ لیں گے انشاءاللہ۔ کھانا کھایا، کھانے کے بعد بزرگ نے کہا لے جاؤ کھانا، مفتی صاحب بیٹھے اس پار ان کو دے کر کے آؤ، اور کہیں کھانا لے کر کے دریا کے کنارے گھومتی نہیں، نہ پل ہے نہ کوئی ناؤ ہے، کیسے جائے؟ عورت نہیں کہنے لگی حضرت والا اے میرے سر کے تاج میرے شوہر، اور میرے سر کے تاج کہیں نہیں کہوں۔ ارے بیاہے والے جتنی کا بیاہ ہوگا بیاہ والے ہو کہوں کہیں نے سر کے تاج ہو، اب بھیک مانگا ان سے نہیں، 1000 روپیہ 50,000 60,000 کماؤ، اور جو بیڑی لے ایک نمبر آئے ہے تو میں بیڑی بہت پیے لا کے میرے کو کہا نہیں کہا، لیکن تم کا کبھی سر کے تاج نہیں کہا ہوگا، لیکن اللہ والی آئی اس نے کہا سر کے تاج، اس پار جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ناؤ ہے نہ پل ہے، کیسے جاؤں؟ تو بزرگ نے کہا جا دریا کے پاس اور جانے کے بعد کہہ دے